بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو اشفاق احمد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ وراٹ کوہلی، آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں خاموش کرنے والے انڈین کپتان کی خوب سے خوب تر ہونے کی کہانی۔ مجھے آسٹریلیا کے خلاف کھیلنا اس لیے پسند ہے کیونکہ ان کے لیے پرسکون رہنا بہت مشکل ہے، اور مجھے گراؤنڈ میں تکرار پسند ہے۔ اس سے میرے کھیل میں بہتری آتی ہے، اور شاید وہ ابھی تک یہ سبق نہیں سیکھ پائے۔ یہ آسٹریلیا کے خلاف سن 2014 ایڈری ٹیسٹ کے تیسرے روز کے آخر میں ہونے والی پریس کانفرنس میں وراٹ کوہلی کے الفاظ تھے۔ کوہلی نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ وہ مجھے ایک بگڑا ہوا بچہ پکار رہے تھے، اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ ہاں شاید میں ایسا ہی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوہلی کا بطور کپتان پہلا ٹیسٹ میچ تھا، اور وہ آسٹریلیا کے پہلی اننگ میں 517 رن کے جواب میں 115 رن کی اننگ کھیل چکے تھے۔ تاہم اس روز کی 6 سرخیاں دراصل وراٹ کوہلی اور مچل جانسن کے تکرار کے بارے میں تھیں۔ کوہلی جب کریز پر آئے تو انہوں نے مچل جانسن کی گیند پر ایک اسٹریٹ ڈرائیو کھیلی، جو جانسن نے فیلڈ کرنے کے بعد واپس وکٹوں کی جانب پھینکی، لیکن یہ وراٹ کو لگ گئی۔ مچل جانسن نے بعد میں کہا کہ انہوں نے رن آؤٹ کرنے کی نیت سے ایسا کیا، اور کوہلی کو گیند مارنا ان کا مقصد ہرگز نہیں تھا۔ تاہم کوہلی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور پورے میچ کے دوران ان کی اور جانسن کی تکرار چلتی رہی۔ مجھے بہت برا لگا جب اس نے مجھے بال ماری، اور میں نے اسے بتا دیا کہ ایسا نہیں چلے گا۔ اگلی مرتبہ وکٹوں کو مارنے کی کوشش کرنا، میرے جسم کو نہیں۔ میں گراؤنڈ میں کسی کی غیر ضروری باتیں سننے نہیں جاتا۔ میں کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں، اور مجھے خود پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ اگر کوئی میری عزت نہ کرے تو میں کسی کی بغیر کسی وجہ کے عزت نہیں کر سکتا۔ انڈیا کے کسی بھی کپتان نے آسٹریلیا میں جا کر مخصوص آسٹریلوی سلیچنگ کا جواب اتنے پرزور انداز میں نہیں دیا تھا، اور شاید بطور کرکٹر یہ وراٹ کوہلی کی پہچان بھی ہے، غیر ملکی دوروں پر جا کر وہ کرنا جو ان سے پہلے کسی انڈین کھلاڑی نے نہیں کیا، اور بطور کپتان ان کا اوورسیز ریکارڈ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے۔ عام طور پر جتنی بھی ٹیمیں آسٹریلیا جاتی ہیں، ان کی شرکت کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، یعنی آسٹریلوی بلے باز اتنا بڑا ٹوٹل بناتے ہیں، اور پھر ان کے بولر شارٹ پچ بولنگ کے ذریعے بلے بازوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جو بیٹسمین کچھ دیر ٹک جائے اسے سلیج کیا جاتا ہے، یعنی مختلف باتوں کے ذریعے اسے ورک کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر بڑی مارجن سے فتح حاصل کرنے کے بعد سیریز کے باقی میچوں میں وہ ٹیم سنبھل نہیں پاتی۔ عموماً پاکستانی اور سری لنکن ٹیموں کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، لیکن انڈیا کی ٹیم کے بلے باز عموماً اپنی بہتر تکنیک کے باعث آسٹریلیا میں بڑی سکور کرتے آئے ہیں۔ تاہم کسی بھی کپتان یا بلے باز نے آسٹریلوی ٹیم کو گراؤنڈ اور گراؤنڈ سے باہر ایسے جواب نہیں دیا جیسے وراٹ کوہلی نے دیے ہیں۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ برصغیر کے ایک کھلاڑی یا ایک انڈین کھلاڑی کی حیثیت سے عام خیال یہ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر ایک ٹیم ذہنی طور پر آپ کو دباؤ میں ڈال رہی ہے تو ہمیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن یہی وراٹ کوہلی اس ٹیسٹ میچ سے قبل آسٹریلوی بیٹسمین فلپ ہوجز کی آخری رسومات میں شرکت کرنے بھی گئے تھے، اور سن 2019 کے ورلڈ کپ میں جب انڈیا اور آسٹریلیا مد مقابل تھے تو انہوں نے گراؤنڈ میں موجود مداحوں کو پابندی سے واپس آنے والے اسٹیو اسمتھ کے خلاف ہلر بازی سے منع کیا تھا، اور اس پر اسمتھ سے معافی بھی مانگی تھی۔
اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی برا لگتا، اور آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے میں نے ان سے معافی مانگی۔ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں خاموش کرنے والے وراٹ کوہلی کی کہانی دراصل ایک نوجوان کی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی لگن پر مبنی ہے۔ ان کی پہچان صرف ان کی بیٹنگ ہی نہیں بلکہ ان کی خود اعتمادی بھی ہے، جس کی بدولت وہ انڈین کرکٹ کے لیے وہ کچھ کر پائے ہیں جو ان سے پہلے کوئی نہیں کر پایا، اور ان کا مزاج ایسا ہے کہ ان سے نفرت کرنے والے بھی ان سے محبت کیے بنا نہیں رہ پاتے۔ وراٹ کوہلی کی پیدائش انڈیا کے دارالحکومت دلی میں ہوئی، اور انہوں نے آغاز میں اپنی ساری کرکٹ دلی میں ہی کھیلی اور انڈیا کے یوتھ کرکٹ ڈھانچے میں اپنی پہچان بنائی۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں مقبولیت سے پہلے ہی وراٹ کوہلی کا نام مختلف وجوہات کی بنا پر خبروں کی زینت بنتا رہا۔ ایک وجہ تو ایک نوجوان اسٹائلش بلے باز کی رنز بنانے کی بھوک تھی، اور انہیں تب سے ہی انڈیا کے مستقبل کا ستارہ قرار دیا جا رہا تھا۔ لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ دسمبر 2006 میں دلی کی طرف سے رانجی ٹرافی کے ایک میچ میں اس وقت بیٹنگ کرنے کے لیے گراؤنڈ میں آئے جب گزشتہ روز ان کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ کوہلی کی ٹیم کو فالو آن کا خطرہ تھا، اور انہوں نے اپنی اننگز 40 رنز ناٹ آؤٹ پر دوبارہ شروع کی، اور 90 رنز بنا کر آؤٹ ہونے کے فوراً بعد وہ اپنے والد کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ تاہم ان کی اس عمل سے بہت چھوٹی عمر میں ہی ان کی کرکٹ سے محبت، ذہنی پختگی اور ذمہ داری کا احساس عیاں ہو گیا تھا۔ کوہلی کے بقول، میں نے اپنے کوچ کو کال کی اور کہا کہ میں صبح کھیلنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے لیے ایک کرکٹ میچ کو مکمل نہ کرنا ایک گناہ جیسا ہے۔ اس لمحے نے مجھے بطور انسان تبدیل کر دیا۔ میری زندگی میں اس کھیل کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کوہلی انڈین ڈومیسٹک سیزن میں رنز سکور کرتے رہے، اور پھر سن 2008 میں جب انڈیا نے انڈر-19 ورلڈ کپ جیتا تو کوہلی ہی اس ٹیم کے کپتانی کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے کوہلی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ون ڈے، ٹیسٹ اور T20 میچوں میں کوہلی کی بیٹنگ اوسط 50 رن سے اوپر کی ہے۔ وہ اب تک 23,000 سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنا چکے ہیں، جس میں 70 سینچریاں اور 118 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 33 سال ہے، اور ان کی فٹنس لاجواب ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں وہ مزید کتنے ریکارڈ توڑیں اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ لیکن وراٹ کوہلی آج سے 9 سال پہلے تک اتنے فٹ نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ ہاں، وہ اس وقت بھی ایک بہترین بلے باز تھے، لیکن ان کا بلہ اتنے تسلسل سے رنز نہیں اگلتا تھا۔ تو پھر سن 2012 میں کیا تبدیل ہوا؟ سن 2012 میں وراٹ کوہلی کی وہ اننگز تو کوئی پاکستانی نہیں بھول پائے گا، جب انہوں نے ایشیا کپ کے ایک میچ میں سعید اجمل اور شاہد افریدی جیسے بولروں کے خلاف بنگلہ دیش میں 330 رن کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 183 رن کی ناقابل تسخیر اننگ کھیلی تھی۔ اس سے پہلے کوہلی آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچوں میں ایک سینچری بھی سکور کر چکے تھے، جب سنجے منجریکر سمیت اکثر ناقدین نے انہیں ٹیسٹ ٹیم سے نکالنے کی بات کی تھی، اور شاید وہ میچ بھی کرکٹ کا کوئی مدار نہ بھول پائے جب انڈیا کو کامن ویلتھ بینک سیریز کے فائنل تک پہنچنے کے لیے 40 اووروں میں سری لنکا کے خلاف 321 رنز بنانے تھے، اور وراٹ کوہلی کی 86 گیندوں پر 133 رن کی اننگ کی بدولت انڈیا یہ ہدف 37ویں اوور میں ہی پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایسے میں کوہلی جب IPL کا سیزن کھیلے تو ہر کوئی ان سے بہترین کارکردگی کی امید کر رہا تھا، لیکن اس کے برعکس وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ کوہلی نے دی کرکٹ منتھلی نامی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی زندگی میں ایسے مرحلوں سے گزرتے ہیں جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ معمولی انسان ہی رہنا چاہتے ہیں، کیا آپ بطور کھلاڑی کبھی کبھی ہی پرفارم کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ایک ایوریج کرکٹر ہی بننا چاہتے ہیں، یا آپ دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تسلسل کے ساتھ رنز کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کیریئر کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس IPL کے بعد میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور کہا کہ
تم اگر ایک انٹرنیشنل کرکٹر ہو تو تم ایسے نہیں دکھ سکتے، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ اس آئی پی ایل کے بعد وراٹ کوہلی نے 8 ماہ میں 11 کلو وزن کم کیا۔ میرا وزن اس وقت 84 کلو تھا، جو کم ہو کر 73 کلو ہوا۔ مجھ میں مزید پھرتی آنے لگی، مجھے بیٹنگ کے دوران زیادہ وقت ملنے لگا اور اس کے بعد سے میرا کھیل مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اس وقت وراٹ کوہلی اپنے کیریئر کے اس حصے سے گزر رہے ہیں جو ہر بلے باز پر آتا ہے، یعنی ان کی فارم میں گروتھ واقع ہو چکی ہے۔ لیکن وہ اتنے بہترین بلے باز ہیں کہ جہاں دیگر کھلاڑیوں کے لیے اس بات کا مطلب ان کا رن سکور کرنے کا فقدان ہوتا ہے، وہیں وراٹ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک عرصے سے سینچری سکور نہیں کی۔ اس کے علاوہ وائٹ بال فارمیٹ میں ان کی کپتانی بھی تنقید کی زد میں رہی ہے۔ انڈیا ان کی کپتانی میں 2019 کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہاری تھی اور اس ٹورنامنٹ میں بھی انڈیا پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہونے کے قریب ہے۔ ایسے میں وراٹ میڈیا میں ایمانداری سے سچی بات کہنے سے نہیں کترائے۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے ساتھی محمد شامی پر مذہب کی بنیاد پر ہونے والی تنقید کی پرزور مذمت کی۔ یہ ایک انڈیا کے موجودہ ماحول کے اعتبار سے ایک انتہائی دلیرانہ بیان تھا اور شاید یہی کوہلی کی پہچان بھی ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔